یہ پوچھا گیا ہے کہ قرآن کے نظم کے بارے میں آپ ہمیں کچھ بتائیے۔ نظم ہر کتاب میں ہوتا ہے۔ دیکھیے قرآن مجید اقوال کا مجموعہ نہیں ہے، قرآن مجید ایک باقاعدہ کتاب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جیسے آپ ایک کتاب لکھتے ہیں تو اس کے کچھ چیپٹرز ہوتے ہیں، باب ہوتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے قرآن کو ترتیب دیا ہے۔ جو سب سے چھوٹی وحدت ہے یا یونٹ ہے وہ سورہ ہے۔ آپ سورہ کا لفظ شاید اجنبی ہو لوگوں کے لیے، لیکن وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی کتاب کا ایک چیپٹر یا ایک باب ہوتا ہے۔ تو سب سے چھوٹی وحدت یا چھوٹا یونٹ سورہ ہے۔ قرآن مجید ان صورتوں میں بیان ہوا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ باقاعدہ ایک موضوع کو سامنے رکھ کے ایک جگہ سے بات شروع کرتے ہیں، پھر وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتی ہے، پھر وہ پایہ تکمیل کو پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ چیز کہ آپ نے ایک جگہ سے بات شروع کی، پھر اس کے بعد آپ اس کے کانٹیکسٹ میں بات کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ آپ نے اس کو ترتیب سے ختم کر دیا، اس کو نظم کہا جاتا ہے۔ یعنی کسی چیز کو آپ نے منتشر نہیں کر دیا، بکھیر نہیں دیا، آپ نے بکھرے ہوئے جملے نہیں بول دیے، بلکہ ایک پوری بات ہے، کہیں سے شروع کی ہے، کہیں تک پہنچائی ہے۔ تو ہر سورہ میں ایسے ہی ہے۔ اس کے بعد تمام سورتوں کو ایک خاص ترتیب دی گئی قرآن مجید میں۔ اس سے قرآن میں پھر 7 بڑے چیپٹر وجود میں آ گئے، اور قرآن مجید کی صورتوں کی اس ترتیب میں یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ ابتدا میں کچھ مکے میں نازل کی ہوئی صورتیں ہوتی ہیں، پھر مدینہ آ جاتا ہے۔ یہ کیوں کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ رسول اللہ کی جو دعوت ہے، یعنی جس پہ آپ نے پیغام پہنچایا، خدا کی بات کہی، مکالمہ ہوا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے عدالت کا فیصلہ آ گیا۔ تو یہ جو سارا عمل ہے یہ ہوا ہی اسی ترتیب سے ہے۔ یعنی مکے سے اس کی ابتدا ہوئی، مدینے میں یہ اختتام کو پہنچا ہے۔ تو ہر باب میں اسی طرح صورتیں ہیں۔ مثلا جو قرآن مجید کا پہلا باب ہے وہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے، جو ایک مکی سورہ ہے، اور اس کے بعد 4 مدنی صورتیں، اور مائدہ پر وہ ختم ہو جاتا ہے۔ بقرہ، آل عمران، نساء اور مائدہ۔ اسی طرح جو دوسرا باب ہے اس میں 4 صورتیں ہیں، انعام، اعراف، انفال اور توبہ۔ پہلی 2 صورتیں مکی ہیں، 2 مدنی ہیں، اور بالکل ترتیب کے ساتھ ان کے اندر مضمون ایک خاص جگہ سے شروع ہوتا ہے، خاص جگہ پہنچتا ہے۔ مثلا یہ دوسرا باب چونکہ بہت مختصر ہے تو اس لیے اس پر تبصرہ کر رہا ہوں۔ یعنی سورہ انعام کے اندر قریش کو دعوت دی گئی ہے۔ رسول اللہ نے اپنا پیغام، اپنا میسج توحید کے معاملے میں، آخرت کے معاملے میں بڑی وضاحت سے دلائل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گویا آپ کے ذریعے سے اپنی پوری بات، اور اس میں آرگومنٹ کا انداز ہے۔ اس کے بعد اعراف ہے۔ اعراف میں اس انجام سے خبردار کیا گیا ہے جو اس کو نہ ماننے کے نتیجے میں بھگتنا پڑے گا، دنیا میں بھی اور آگے بھی۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ رسول کے آنے کے بعد دنیا ہی میں جزا و سزا ہو جاتی ہے، تو اس کو بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ اس میں پھر مثالیں دے کے بتایا گیا کہ عاد کے ساتھ ہم نے یہ کیا، سمود کے ساتھ یہ کیا، نوح کی قوم کے ساتھ یہ کیا۔ وہ پوری سورہ اس طریقے سے پایہ تکمیل کو پہنچتی ہے۔ انفال میں پھر ہدایت کر دی گئی ہے کہ اب آپ کی قوم کے لیے بھی یہی نتیجہ نکلنے والا ہے، اس کی ضروری تعلیمات دی گئی ہیں۔ اور چونکہ صحابہ کے ذریعے سے نکلنے والا تھا تو بتایا گیا ہے کہ ہم آپ کو اس وقت یہ زحمت دیں گے جب آپ کی اتنی طاقت ہوگی، تو اس کو پوری طرح بتا دیا گیا ہے۔ اور توبہ میں اعلان کر دیا گیا ہے کہ اب خدا کے عذاب کا فیصلہ ہو گیا ہے، اسی لیے اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جاتی۔ یعنی وہ خدا رحمان و رحیم کا اب ظہور نہیں ہے۔ 113 صورتوں میں تو خدا رحمان و رحیم ہے، لیکن وہ قہر کا ظہور ہو گیا، پھر خدا کے غضب کا ظہور ہو گیا۔